فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کا دل کیسا میخانا تھا، ان کے دل کی میخانیت کا یہ عالم تھا کہ اسلام کی انٹری ان کی، میں خاص کر کے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جن کو اللہ نے بہنیں دی ہے، آپ میری توجہ سے بات سنیے گا، اور ان ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے اور جوان بیٹے بھی دیے ہیں، وہ بھی توجہ فرمائیں۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے مولویوں نے تقریباً 5 وجہ لکھی ہے، لیکن ان تمام وجوہات میں سب سے بڑی وجہ اگر کوئی لکھی تو ان کی سگی بہن نے قرآن سنایا، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی۔ ہاں، اس لیے کہ فاروق اعظم جا رہے تھے حضور کو قتل کرنے، اور جیسے ہی کسی نے کہا نا آپ اپنی بہن کے جا کر خبر لوگ وہاں پہنچ گئے، اور جیسے دروازے پہ پہنچے تو سیدھا دھکا نہیں مارا۔ ہمارے یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے کان لگا کر قرآن سنا۔ کہاں سے سنا؟ باہر سے سنا۔ آج ہم مسجد میں 3 وقت میں، مغرب میں، فجر میں اور عشاء میں ہمارے علماء حضرات سے قرآن سنتے ہیں، ہمارے دل میں کیا فرق ہے؟ اتنا فرق نہیں آ رہا ہے کہ اب جیسے مسجد سے نکلتے ہیں اوٹے پہ بیٹھ کے امام صاحب کی غیبت کر رہے ہیں، مؤذن صاحب کی غیبت کر رہے ہیں، ہم اپنے یہاں کے کام کرنے جو دینی کام کر رہے ہیں ان کی غیبت بیٹھ کر کریں۔ پیر صاحب کے تعلق سے میں نے تو کئی مجلس ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں مرید ہو کر پیر کی بدگوئی کر رہا ہے۔ ہم نے قرآن سے کیا سیکھا؟ یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ قتل کرنے جاتے تھے، گھر واپس گئے نا تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی، اور جیسے قرآن سنا نا غصے میں تو تھے ہی، لیکن اس کے بعد دھکا دیا، اور جیسے دروازہ کھولا نا تو آپ کی بہن کو جو پڑھانے آئے تھے ان کو چھپا دیا، اور جلدی جلدی وہ قرآن کے اوراد بھی چھپا دیا، اور بہن جلدی دروازے پر پہنچ گئی اور کہا کیا ہے عمر؟ اب کون عمر؟ جس کی ہیبت اتنی تھی کہ اللہ اکبر، پورے عرب میں اگر سب سے زیادہ روب اور دبدبا اگر کسی کا تھا تو وہ اسلام سے پہلے بھی عمر بن خطاب کا تھا۔ کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر میں گئے نا تو میں نے کہا کیا عمر؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے دامن میں آ گئے ہو۔ تو کہا ہاں عمر، تم نے صحیح سنا ہے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے کمزور دل، اگر کسی کے سامنے رونے والا دل اگر کسی کا ہے نا تو وہ بہن کا ہے، اور وہ بھائی یا باپ کے سامنے جب وہ حاضر ہوتی ہے نا اور اس سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تھوڑی سی بھی، معمولی سی بھی، وہ اینی ٹائم رو دے گی۔ یہ بہن کی خصوصیت ہے۔ اب بلا تشبیہ اور تمثیل کے اس وقت فاروق اعظم کے سامنے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت بہن نے کہا ہاں عمر، تم نے جو سنا وہ سچ سنا۔ اور بہن کی آواز میں اتنا روک تھا، عمر کے دل کو جھٹکا لگا، کہا آج تک تو میرے گھر کے باہر کے لوگ مجھ سے گفتگو نہ کر سکتے تھے، آج میری بہن مجھ پر آواز بلند کر رہی ہے۔ تھپڑ مارے اور مارنا شروع کیا، ان کے بہن بھی آئے، انہیں بھی مارا۔ جب دونوں مار کھا چکے، بہن کو اتنا مارا کہ لوگ دہان کر دیا، ایسا بھی نہیں کہ کم مارا، بہت مارا۔ لیکن بہن کا جواب سنیے، بہن کہتی ہے، کون کہتی ہے؟ بولو نا یار، میں فیس بک والی بہنوں کی بات نہیں کرتا، سمجھیے نا، دیکھو کتنے ہنس رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ چلا ابھی، یہ وہ مطلب کلچر ہے، لیکن میں تو بہن سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ ارے سگی بہن سے بات کرنا بھائی، تو کون سی بہن بنا کر جا رہا ہے؟ جس کو اسلام نے بہن کہا وہی بہن ہے، ورنہ ساری عورتیں اجنبی ہے۔ آج ہم اور آپ بہن بہن بنا کر معاذ اللہ ہم نے اور آپ نے نہ جانے کتنی عصمتوں کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اللہ کے لیے ہماری کوئی بہن نہیں، ہماری جو سگی بہن ہے وہی ہماری بہن ہے۔ ہاں، اسلام کے طور و طریقے پر ہماری ہر سنی صحیح بہن ہے اسلام کے ناطے، لیکن اجنبی ہے وہ ضرور۔ اس لیے کسی سے یہ بات نہ کریں، اس لیے کہ یہ باتیں بھی ایمان تباہ کرنے کے ذرائع ہیں جو ہمیں آپ میں دیے گئے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجیے۔ یہ سگی بہن ہے، کہا عمر تم مار، جتنا مار سکتا ہے اتنا مار، لیکن عمر ایک بات یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا یہ دل جو ہے نا اب وہ حضور کو ہم دے چکے ہیں۔ یعنی بہن بھی یہ کہتی ہے کہ میرا دل بھی میرا نہ بنا ہوا ہے، اب تم مار 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 کر اگر ہماری گردن بھی کاٹ دینا تو گردن کر سکتی ہے، دل جو میں کھانا بنانا وہ کبھی بیچ نہیں سکتا۔ اب جس بہن کا دل میں کھانا بن جاتا ہے نا تو پھر اسی وقت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میری بہن کے
پوچھا میں نے کام کر جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بتا دیں. تو کہا عمر یہ اللہ کا کلام ہے. ڈانڈیا کے لوگ وضو کرو پڑے جو کہ بولو نا یار ڈھول بجانا بولو نا بھائی نہیں ڈانس کرنے میں نہیں بے وضو آدمی ہے نا لیکن اس کو بے وضو بھی وہ جائز ہے ڈانس کرنا ڈسکو ڈانڈیا یہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے لیکن میں جو بات بارش کر رہا ہوں نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. ابھی ہمارے پاس موبائل رہ گیا یہ دیکھ رہے نا یہ موبائل رہ گیا. اب بڑی مشکل سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں بڑی مشکل سے 24 گھنٹے میں شاید ہم لوگ 4 سورتیں قرآن کی پڑھ پاتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کر رہا ہوں بڑی مشکل سے. رات جب ہوتی ہے تو سورہ واقعہ سورہ مزمل سورہ رحمان اور سورہ ملک یعنی مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 یہ 2 سورتیں پڑھ پاتے ہیں. اب آپ کتنی پڑھتے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہو سکتا آپ 10 مجھ سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن جو ہم روزانہ اگر ایک سورت بھی پڑھتے ہیں نا تو حضور نے قرآن کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی میرا امتی صرف سورہ عصر ہی پڑھے نا تو وہ صرف ایک دن اور رات کے لیے نہیں بلکہ روزانہ کے لیے اگر وہ اس کا عادی بن جائے تو سورہ عصر میری ساری امت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. سورہ عصر بھی تو پڑھے سورہ عصر قرآن میں جا کے دیکھ لینا کتنی بڑی سورت ہے. اب مولانا محمود عالم صاحب سے پوچھے گا نا تو سب سے چھوٹی سورت کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے یعنی سورہ کوثر سورہ اخلاص اور سورہ عصر یہ تینوں سیم ہیں. صحیح سے بتانا 3 مرتبہ قل ہو اللہ بھی ہم 3 گھر میں پڑھ پاتے نہیں پڑھ پاتے. اب بھائی نہیں پڑھ پاتا تو بہن پڑھ پاتی ہے تو درجہ اولا نہیں ہوگا لیکن کوشش کیجئے اللہ اگر توفیق دینا ہے 2 وقت استعمال کیجئے. ایک صبح میں جب جلدی اٹھیں اگر فجر میں تو سونے پہ سہاگا ہے اور آپ کی قسمت کی معراج ہے لیکن بائی چانس آپ جب بھی اٹھے نا تو خالی منہ نہ دھوئے اب وضو کریں بھلے آپ کو ناشتہ ہی کرنا ہے لیکن وضو کریں. کبھی یہ وضو بھی تڑپ پیدا کر دے گا آپ فجر میں تو نہیں پہنچ پائے لاؤ میں یہی 4 رکعت قضا پڑھ لیتا ہوں یعنی وضو میں یہ طاقت ہے. اور اس کے بعد گھر میں ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں قرآن نہیں ہے بس اس کو اتارو اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھیں اور نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں بھی آتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن کو دیکھنا شروع کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کہ قرآن کو صرف دیکھتا رہے گا ایک دن وہ آئے گا کہ حضور کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا. قرآن کی خصوصیت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل چکا ہے. اب سنیے عمر بن خطاب نے کہا نا تو کہا بہن نے کہا بھائی یہ قرآن ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ بغیر پاکیزگی اور طہارت کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بھائی کام کر تو پاکیزہ ہو جائے یعنی ظاہری پاکیزگی حاصل کر دے. فوراً کیا اور اس کے بعد قرآن کے جو برق تھے نا وہ پیش کر دیے اور جیسے سامنے پیش کیا نا تو حضرت عمر بن خطاب نے سورہ طٰہٰ پڑھی. سورہ طٰہٰ کیا پڑھی چند آیتیں ابھی نہ پڑھی تھی کہ عمر بن خطاب جیسے دلیر بندے کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے یعنی قرآن کی چند آیتوں نے بھی عمر کے دل کو میخانہ بنا دیا. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ذکر کی محفل جو ہوتی ہے جس میں اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہے. آپ اگر کسی مجمع میں یا اجتماع میں نہیں جاتے تو کم از کم اپنے گھر میں ہی ہر 8 دن کی ایک عادت بنا لیں کہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ ایسے کر کے آپ دیکھ لیں آپ کا دل بھی میخانہ بنے گا. لیکن یہ عادت بنے اگر کسی درگاہ پر موقع مل جائے وہیں بیٹھ گئے وہیں 100 مرتبہ حق بھوک بھلے کوئی دیکھے نہیں دیکھے یا کوئی برا کہے پاگل کہے دیوانہ کہے حضور نے کہا کہ اللہ کا ذکر اس شان سے کرو کہ تمہیں ذکر کرتا کوئی دیکھ لے گا تو یہ کہے کہ یہ دیوانہ لگتا ہے. یعنی دیوانگی ہی اس میں پیدا ہوتی ہے اور تب دل میخانہ بنتا ہے. چند آیتیں عمر نے پڑھی رونے لگے. بہن سے کہتے ہیں جس پر نازل ہونے والا کلام اتنا اچھا ہے تو جس پر نازل ہوا ہے وہ مصطفیٰ کتنا اچھا ہوگا. بہن چل کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان کروانے کے لیے چل گئے حضور کے قدموں میں گئے. جیسے حضور نے حضرت عمر بن خطاب کے سے کندھے پکڑے اور ایسے ہلایا اور ہلانے کے ساتھ حضور نے ضرب دی اور فرمایا عمر کب کلمہ پڑھے گا. یعنی یہ رسول اللہ کا قول ہے کب دین یعنی قبول کرے گا. فاروق اعظم فرماتے حضور نے جیسے ایسے ہلایا نا کون عمر جس کی دمک پورے مکے میں لیکن ایسے ہلایا عمر کہتے ہیں میرے روکتے میں حضور کا روک داخل ہو گیا کہ یہ مجھے کس نے ہلایا. پتہ چلا عمر کا
بات کی دیر جلدی کلمہ پڑھ. ابھی کلمہ پڑھا. اب جو یہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا, زور سے ایک بار نعرے لگاتے ہیں نا, یہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے جیسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, ابھی یہ کلمہ شہادت پڑھا, صحابہ نے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کر دی. اور جیسے نعرے بلند ہوئے, بس ابھی یہ تو صحابہ کا جوش تھا, لیکن یہ نعروں کی آواز جو حضرت ارقم کے گھر میں تھی, حرم میں بیٹھے ہوئے کافر, کہاں؟ حرم میں بیٹھے ہوئے کافر, وہ کہتے ہیں یہ آواز بتا رہی ہے عمر نے قبول کر لیا. یہ کفار کے جملے ہیں. کہ ایسا لگتا ہے عمر نے اب یہ اسلام قبول کر لیا. کیسے؟ کہ یہ جو آواز ہے نا وہ فضا بتا رہی ہے کہ یہ عمر کی طاقت بتا رہی ہے. یعنی پہلے زور سے بولا بھی نہیں جاتا تھا. آج ہماری اذانوں پر کبھی کبھی پابندی لگتی ہے, کبھی موڑ ایسا آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کبھی اذانوں پر پابندی, ہماری مجلسوں پر پابندی, پروگرامات پر پابندی, بہت ساری چیزوں پر. آخر سب کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم نے وہ ضربے بند کر دی ہوتی ہے نا, اس لیے ہمارا دل میخانہ نہیں رہتا. سمجھ رہے نا آپ؟ اب وہ میخانے سے کچھ اور ہو جاتا ہے, اس لیے یہ سب پابندی آتی ہے. اور جس کے دل میخانہ ہوتے ہیں نا, تو پھر جہاں پہرے لگے ہوتے ہیں نا, پھر بھی آواز دے سکتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کہ آپ نے نہیں سنا ہندوستان میں غریب نواز کی آمد سے پہلے مہاراجا راجا جو 150 کے قریب تھے سب جمع ہوئے, اور اس میں جو پرتھوی راج تھا نا, اس کی ماں, سگی ماں, یہ بہت بڑی کاہنہ تھی, اور اس نے غریب نواز کی آمد کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا بیٹا سب سے لڑنا معین الدین حسن سے نہ لڑنا. ابھی آئے نہیں ہے, ابھی ہندوستان انٹری نہیں ہے, آنے والے ہیں. یعنی اگر تم سچے میخانے والے بن جاؤ نا, تمہارے دل عشق رسول کے میخانے بن جائیں, تو کہیں جانے کی خبر اگر بھی جائے کہ فلاں آنے والا ہے, تو وہاں کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آ رہا ہے. یہ بھنک لگ جاتی ہے. کبھی کبھی دوست لوگ بھی مجھے کہتے ہیں خبر کا دیتا تمہارا پروگرام رکھو بہت بھاری ہوگا. میں کہتا ہوں کیا میں نے کیا بڑی پابندیاں ہیں. یہ دیو جو آپ کے قریب ہے نا, وہاں میرے اوپر بینڈ ہے, میں وہاں تقریر نہیں کر سکتا. اقبال کو جانتے ہیں, میں جمعہ مسجد میں تقریباً اتنا بھی نہیں کر سکتا. یہ بینڈ ہے کیونکہ آج سب کو میٹھی میٹھی باتیں سننے کی عادت ہے, اور اپنے کام میں تھی آدمی گرمی گرمی گھوٹ پلا دیتے ہیں, اور اسی میں شفا ہے. اللہ کے لیے تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے. اور یہی بات فاروق اعظم کے دین کی اسلام قبول کرنے پر جو ہیبت طاری ہوئی کافروں پر, اور انہوں نے ایک آہ بھرتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یعنی کفر گیا, اب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا ظہور ہوگا. اور حقیقت یہی ہوا. عمر بن خطاب نے حضور سے کہا حضور نماز اب چھپ کر نہیں ہوگی. کہا تو کہا حرم میں سر عام ہوگی. اور جب وہ صفیں آئی نا, ایک طرف صف کے اس کنارے پر رسول اللہ کے سگے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ آگے ہیں ایک صف میں, اور دوسرے صف کے کنارے پر عمر بن خطاب ہے, اور بیچ میں رسول اللہ ہے. اب وہ منظر آپ خالی تصور میں لائیں, وہ جب حرم میں یہ صف بن کر آئے ہوں گے نا, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا مولانا محمود عالم صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے, سید صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے, کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد حرم تک اگر سب سے پہلا جلوس حضور کی میت میں کوئی پہنچا تھا نا, تو یہی عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہنچا تھا. یعنی سب مل کر کیسے گئے بھائی عمر کے آنے کے بعد؟ اب جب یہ آئے, اب کافر نے جب عمر بن خطاب کو ایک صف میں حضرت امیر حمزہ کو دیکھا نا, تو ان کی جتنی بھی دھوسیں بڑی بڑی تھی نا, وہ وہیں مر گئی. اور جب چھٹکنے لگا کہا ہلو ہلو, کہا کیوں؟ اب یہ دو شیر مل کر آ رہے ہیں. ایک طرف سید الشہداء, ایک طرف عمر بن خطاب ہے. اب ہماری خیر نہیں ہے. یعنی رسول اللہ کے دامن میں آنے والوں کو اللہ وہ روک دے دیتا تھا کہ پھر ان کو دیکھ دیکھ کر یہ گیدڑ بھاگتے نظر آتے تھے. ہمارے کے سنی تم بھی ایسا بن جانا تھوڑا یار, کہ یہ جو گیدڑ گھوم رہے ہیں نا, وہ ایک لمحے میں بھاگ جانے چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے, لیکن تجھے تھوڑا ایسا
ایسا بننا پڑے گا، اس لیے کہ تیرا کردار صدیقی ہو، تیرا جذبہ فاروقی ہو، تیرا جیب اگر عثمانی ہو اور تیرا فقر اور درویشی اگر مرتضوی ہو